علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ گزشتہ 2-3 دن سے جو خبریں آ رہی ہیں، جس طرح بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، اسی طرح ایک بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی جو ہے ان کو عدت کیس کے اندر، جو شرعی نکاح والا کیس ہے، اس کے اندر عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو 7 سال قید جو ہے سنا دی گئی ہے۔ 7 سال بشریٰ بی بی کو، 7 سال عمران خان صاحب کو۔ یہ سارے کام کیے گئے ہیں جو اس کے اوپر علماء دین ہیں جو خاموش ہیں ابھی اور بولے کوئی نہیں، لیکن جو رابطے کیے گئے ہیں فون پر مختلف قسم کے اینکرز اور بڑے جو پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس فیصلے کے متعلق کچھ وکلاء، کچھ ماہرین سے، کچھ علماء دین سے جو ہے وہ رابطے کیے ہیں، اور اس کے اوپر جو علماء دین کا ہے انہوں نے جو کچھ بتایا ہے اس کے تحت انہوں نے کہا یہ فیصلہ جو ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین فیصلہ ہے۔ اب اور شریعت مطہرہ کے بعد پھر قانون ہمارا کیا کہتا ہے؟ اگر قانون بھی شریعت سے ٹکراتا ہے تو قانون بھی جائے گا، لیکن یہاں نہ شریعت کو دیکھا گیا، نہ قانون کو دیکھا گیا، نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھا گیا، بس یہاں جلدی تھی فیصلہ سنانے کی۔ جج صاحب کو بھی پتا تھا کہ میں بھی جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں، میرے سے پہلے تو 2 جو کئی روز سے جیل میں حاضری لگوانے آتے تھے انہوں نے تو اپنی جان چھڑا لی ہے، میری بھی جان چھوٹ جائے۔ تو جج صاحب نے بھی، تیسرے جج نے بھی، ابھی اور بہت سارے کیس ہیں۔ اور جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے، پہلے میں تو اس پہ مانتا ہی نہیں تھا، ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا۔ جھگڑا ڈیل کرو ہمارے ساتھ، 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جاؤ، یا 3 سال کے لیے بنی گالا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، نہ ہمارے خلاف بولو، نہ ہمارے لاڈلوں کے خلاف بولو، وگرنہ ہم تمہیں ذلیل کریں گے۔ یہی کہا جا رہا آج کہ یہ جھگڑا ہے۔ تو ایک مرد مجاہد ڈٹ گیا، اس نے کہا کہ بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں ڈیل نہیں کرتا، یہ ڈیل نہ کرنے کی سزا دی جا رہی۔ اور کل اگر کوئی بات کسی جگہ معاملہ طے ہو گیا تو یہ سارے جج کیا منہ دکھائیں گے قوم کو؟ یہ فیصلہ ساز جو ہیں، یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں، یہ جو فیصلے کروا رہے ہیں، ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ اور جیسے نواز شریف کے کیس، فیصلے پہ ہم تنقید نہیں کر سکتے، لیکن جو ہے اس کے تحت یہ 1400 سال کی تاریخ کے اندر پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان نے یہ ریکارڈ قائم کیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی گھریلو زندگی کے اندر مداخلت نہ کی جائے، لیکن آج ہم نے قانون بدل دیا، اور قانون بدل کے قرآن و سنت سے ہٹ کر جو فیصلہ دیا عدت کے متعلق، جو میری عقل اور سمجھ ہے، میں زیادہ عالم تو نہیں ہوں، لیکن جو میں نے سنا ہے اس کے اندر جو بتایا گیا کہ عورت کی گواہی جو ہے وہ فائنل گنی جاتی ہے اس کے اوپر، کیوں اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو زندگی کے معاملات ہیں، اس کے جسمانی معاملات، اس کے اوپر جو چیزیں بھی ہیں وہ گواہی وہی دے سکتی ہے۔ اور اب یہ جو جتنے لوگوں نے جو گواہی دی ہے، اون چودھری ہوا، مفتی سعید ہوا، اس کا بیان جو ہے پہلے کچھ اور تھا۔ رہنمائی فرما دیں، فقہا نے مسائل میں لکھا ہے، آپ شامی کے نکاح کا باب دیکھ لیں، بہت تفصیل سے اس میں رہنمائی کی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں عورت کا قول معتبر ہے، بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت گزر گئی، ختم ہو گئی بات، چاہے وہ 3 مہینے سے پہلے کہہ دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے۔ عورت نے کہا میری عدت گزر گئی، کیونکہ ایام عام طور پہ 1 مہینے کے بعد وہ سائیکل ہے نا پورا، لیکن اس سے کہا جلدی پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ مفتی صاحب جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ گواہ بن کر گئے ہیں کہ یہ نکاح جو ہے غیر شرعی ہے، لیکن ان کا جو میڈیا کے اندر اوپر جو ان کا جو سٹیٹمنٹ موجود ہے اس کے اندر وہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عورت کی گواہی ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا یہ مفتی سعید کے جو ہے وہ ریکارڈ ہے۔ اسی طرح جو ان کے سابقہ شوہر ہے خاور ملکہ صاحب، چینل پہ یہ ایسی نہ آتا، لیکن میں نے جو ابھی کل سے میں دیکھ رہا ہوں جو نیوز میں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے ہمارے گھر کے بارے میں، یہ نہایت ہی تشویش کا باعث ہے۔ خاص طور پر جو نیوز والے رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ سخت مس لیڈنگ ہے، اور ہمارے ہاؤس ہولڈ کے انہوں نے ڈسٹریس میں ڈال دیے۔ ابھی ان کی میں نے ایک رپورٹنگ پڑھی ہے، نیوز رپورٹ پڑھی ہے کہ جی عمران خان کی وجہ سے ہمارے گھر میں ناچاکی ہوئی ہے۔ میں کیٹیگوریکلی اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تردید ہی صرف نہیں کرتا، مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا ہے۔ میں یہ بات بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری سابقہ اہلیہ بشریٰ بی بی، میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی، دنیا کی پاک ترین بی بی ہے۔ اور ایسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں، اور پھر عمران خان کا جو ہمارے اس اسپرچل گھر کا
ایک مشرق خانہ سمجھتا ہے ان کو ان کے بارے میں ایسی باتیں سن کے مجھے نہایت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کی ذات اسے صحت تندرستی سلامتی دے اور عزتیں دے. اور یہ میں سخت نوٹس لے رہا ہوں اس بات کا کہ اگر انہوں نے آئندہ اس طرح کی کوئی بات کی تو آئی ول ٹیک آل پاسبل لیگل ایکشن جو میرے واس میں ہوگا. لیکن آئی ہیو کیٹیگوریکلی ڈینائی کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں سب غلط ہے. کہ جو بندہ میری جو سابقہ اہلیہ اس کے خلاف یا میرے خلاف کوئی الزام لگائے گا، میری بیوی جو ہے پاک باز عورت ہے، یہ سارا کھیل چلا تھا. جب یہ اندر گیا، جس طرح اعظم خان اندر گیا، پھر وہ 164 کا اس نے بیان ریکارڈ کروایا. اسی طرح خاور منیکا کے بھائی جو مبینہ طور پر اس نے مسلم لیگ سے ٹکٹ لیا، اور خاور منیکا صاحب نے جو ہے وہ شیخ رشید کی طرح چلا کاٹنے کے بعد وہ اسٹیٹمنٹ پر آیا. جب میرے نکاح کی خبر چل رہی کہ جی عدت نہیں ہے، عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں. انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے، جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا. اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی، میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی. میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے ہر طرف سے دباؤ ڈال کر عمران خان صاحب کو ذلیل کرے گا. جو ہے وہ پروگرام میں جتنے لوگ یہ شامل ہیں، میں نام لیا، یہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اور ڈیوٹی کو کسی نے طاقتور شخص نہیں لگائی ہوگی. ویسے تو نہیں آ سکتا اس وقت جو مطلب کہ دنیا کے اندر جو طاقتور امریکہ کا حکم ہے نواز شریف صاحب کو لانا. نواز شریف صاحب کے جو حلقہ احباب ہے اس کا جو اثر و رسوخ ہے پورے نظام دین کے اوپر ہے. پورا نظام دین کو حکم دیتے ہیں، پورا نظام دین اس پر بھرپور طریقے سے عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بہرحال کہ عمران خان صاحب نے آج قرآن اور بشرا بی بی نے جو قرآن پر حلف دے کر جج صاحب کے سامنے، جو جج قدرت اللہ صاحب ہیں، ان کے سامنے جو اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ ہمارا جو معاملات ہیں وہ شرعی ہے اور آئینی اور قانونی ہے، باقی آپ نے سزا دینی تو دے دیں. جہاں یہ سارے کام ہو رہے تھے، یعنی عمران خان صاحب کو پہلے وہ سائفر کیس کے اندر سزا دی، اور اس کے بعد جب توشہ خانہ کیس کے اندر بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار کیا گیا. بشرا بی بی صاحبہ جو ہے توشہ خانہ کیس کے اندر وہ خود ہی جیل کے اندر پہنچی کہ مجھے اریسٹ کرو. پھر یہ تھوڑے سے پریشان ہوئے. اس کے بعد اچانک جو ہے ان کو ریسٹ ہاؤس کا وہ چکر دیا گیا، لیکن لے جا کر بنی گالہ کے اندر بند کر دیا گیا. اور بنی گالہ کے اندر بند کرنے کے بعد پھر جو ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر خبر ہے کہ کچھ آدمیوں نے وہاں پر رابطہ کیا، وہاں پولیس نے کنٹرول کر لیا تھا، مکمل طور پر جو ملازمین تھے ان کو نکال دیا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر بشرا بی بی صاحبہ سے کچھ پیغامات جو ہیں وہ پہنچوانے کی، عمران خان صاحب کو جا کر یہ پیغام دے کہ ہماری بات مان لی جائے جو ہم کہتے ہیں. تو بشرا بی بی صاحبہ نے ان کو اس دن کہا تھا کہ آپ خود جا کے عمران خان صاحب سے بات کر لیں، جہاں میرا شوہر کھڑا میں وہاں پر کھڑی ہوں، میرے میں اتنی ہمت نہیں میں اپنے شوہر کو قائل کر سکوں، نہ وہ میری بات مانتا، آپ خود منا لیں. اور اس نہ کرنے کے اوپر پھر یہ جو تیسرا کیس ہے وہ اب اس میں سزا سنائی گئی ہے، جو ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر ایک خبر جو ہے وہ آ گئی ہے میڈیا کے اوپر. پھر عمران خان صاحب سے ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور عمران خان صاحب کی طرف کچھ لوگ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری بات مان لیں، تو عمران خان صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. پھر وہ سو گئے آرام سے، یعنی انہوں نے اس بات کی ٹینشن نہیں لی. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ ساری باتیں جب سزا ہو گئی سارا کچھ، تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر جو تصدیق مور کی ہے انہی کے محکمے کے لوگوں نے، اور وہ سپریم کورٹ جو سپیریئر کورٹ ہوتی ہے اس کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے کے نواز شریف صاحب کو ریلیف دیا گیا. 25 ارب روپے کا کیس جو شہباز شریف صاحب کے اوپر تھا اس کو معاف کیا گیا. حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو ریلیف دیا گیا. اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ جن کو سزا ہوئی تھی وہ اس کے معاملات جو ہیں وہ ختم کیے گئے. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو لایا گیا، ایئر فورس 1 کے اندر وزیر خزانہ بنایا گیا. سینٹ کی تمام جو ہے مراد وہ دی گئیں، جو سابقہ تنخواہیں تھیں وہ بحال کی گئیں. یہ سارا کچھ کیا گیا، یعنی شریف فیملی کو مکمل طور پر ریلیف دیا گیا. بہرحال کہ عمران خان صاحب کو منانے کی کوشش کی گئی، عمران خان صاحب نہیں مانے. آج بھی یہ ساری باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے اور کچھ اور لوگ جو پاکستان میں ہوتے ہیں جن کے سارے معاملات تھے جن کو ذکر کرتے رہے ہیں، یعنی وہ جو پرانے میرے لوگ تھے ان کو بچانے کے لیے، کیوں اگر یہ کیس امریکہ کے اندر یا برطانیہ کے اندر جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم دائر کریں گے، تو ایک ذرائع کے مطابق جو خبر آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ امریکہ کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ یہ بھائی صاحب کو ٹھنڈا کریں، جس طریقے سے بھی معاملات پاکستان کے اندر ہینڈل کریں. اگر ہماری کورٹس کے اندر یہ معاملات آ گئے پھر ہمارے لیے پرابلم بنے گا. اور جو بائیڈن کا الیکشن ہے، ٹرمپ تو اس کو پھر ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کرتا ہوا نظر آئے گا. وہ ابھی بھی عمران خان کے اوپر جو ہے نا وہ سٹینڈ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ اب
کھیل شروع ہونا اور کھیل بدلنا بھی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ میری بات سچ ثابت ہوگی. ایک تو کچھ جو انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں بیرون ملک وہ ان کے اوپر ان کا پھٹا بنے گا. دوسرا جیسے ہی جو بائیڈن ہارے گا کہ اس کی حالت ایسے ہی ہے جیسے پی ڈی ایم کی حالت ہے, اسی طرح سے جو بائیڈن کی حالت امریکہ کے اندر ہے. عوام اس سے جو بائیڈن کو پسند نہیں کرتی. ٹرمپ جو بڑی تیزی سے ریکور کرتا ہوا آ رہا ہے, ٹرمپ اگر صدر بن گیا تو پھر یہ عمران خان صاحب کے لیے شاید یہ بھی اللہ کا معجزہ ہوگا. یہ جب تک کھیل کھیلا جائے گا جو عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں 3 سال کے لیے آپ چلے جائیں, باہر چلے جائیں, فلاں کر لیں, یہ ساری گیم ہے. اور اس کے بعد اللہ کو پتا ہے کل کیا ہونا, کس کو سانس آنا, کس کو نہیں آنا, کون کیا کرے گا. یہ میرے پروردگار کا فیصلے ہیں. یہ جو فیصلے یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ پٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ کہ میرے اللہ نے عوام جو ہے اس کا دل موڑ دیا ہے. آج عمران خان صاحب نے اپنی عوام کو جو ہے میسج دیا ہے کہ آپ میری فکر مت کریں, میں 100 سال بھی جیل میں رہوں اگر مجھے زندگی ہوئی تو, لیکن آپ 8 فروری الیکشن والے دن آپ نکلیں. آج کے دن تک عمران خان صاحب نے جو تصدیق کر دی ہے, کل بشرا بی بی صاحب نے تصدیق کی تھی کہ ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی. آج عمران خان صاحب نے بھی بات کی ہے جو ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر میں نے آپ کو خبر دی ہے, وہ بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی. عمران خان صاحب نہیں مان رہے. اب اس کے بعد جو اگلے 2 کیسز پڑے ہوئے ہیں, ایک وہ جو عمران خان صاحب کو 9 مئی کے واقعات کے متعلق جو ہے ملوث کیا جا رہا ہے, اور اس کے اندر عمران خان صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دیا کہ میرے اوپر یہ کس طرح تھوپ رہے ہیں, جس طرح باقی آپ کے اوپر تھوپے اسی طرح یہ تھوپ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جب یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں, ملعون واقعات, اس کے اندر میں جو ہے نیب کی حراست میں تھا, مجھے تو پتہ ہی آ گیا سپریم کورٹ کے اندر چلا, تو یہ میرے اوپر کس طرح کہتا ہے کہ میں نے کسی کو ہدایت دی. بہرحال کہ یہ 100 بہانے, جس طرح اون چودھری, مفتی سعید اور یہ خاور منیکا ہے, اس طرح ہو سکتا ہے جی ان کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. شیخ رشید اور عمران خان صاحب اس نرگے کے اندر پھنسانے کی کوشش کی جائے گی, کیوں حنیف عباسی کو بھی جتانا ہے, اور شیخ رشید جو ہے اس کو بھی چلے کے اوپر دوبارہ لے کر چلے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور باتیں جو میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے متعلق نہیں کہنا چاہتا, بہرحال کہ وہ ہیں جو ان کی کور کمیٹی کے کچھ فیصلے ہیں, اس کے اوپر میں اب اس وقت نہیں بولوں گا, بولوں گا کبھی کہ شیخ رشید جو ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے, وہ اب نہیں چاہتے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ آگے پیچھے کیا جائے. تو یہ بہت ساری باتیں جو حقیقت جو آپ کو پتہ چلے گی کہ شیخ رشید اور عمران خان صاحب کیا واقعی دوریاں ہیں, یا عمران خان صاحب نے احتیاطی طور پر اس کو اپنے سے دور کیا. یہ چیزیں اور جو کیس 2 پڑے ہوئے ہیں, اب عمران خان صاحب کو مزید دباؤ میں لانے کے لیے اس کے اوپر کارروائی ہوگی. 2 سزائیں اب باقی رہتی ہیں, ایک عمر قید کی اور ایک سزائے موت کی. اب ان میں سے عمران خان صاحب پر مزید جو ہے دباؤ ڈالنے کے لیے عمران خان صاحب کو پھنسایا جائے گا. اس طریقے سے جو میری سمجھ آتی ہے, بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کو القادر ٹرسٹ جو ہے اس کے اندر پھنسایا جائے گا مزید دباؤ میں ڈالنے کے لیے. عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے اوپر FIA نے کیس کر دیے. بہرحال کہ یہ کھیل چلتا ہوا کس حد تک جائے گا میں اس کے متعلق کچھ زیادہ بات تو نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہمیں معافی دے, ہم بس گناہ گار لوگ ہیں. یہ چیزیں اور باقی چند ایک چیزیں جو ہیں وہ اگلی ویڈیو میں اب میں پیش کروں گا. جس طریقے کا یہ فیصلہ آیا اس کے بعد تو مزید بات کرنے کو دل نہیں کرتا. بہرحال کہ مل جل کر پیار محبت سے جس طریقے سے بھی ہے یہ نظام جو ہے اس کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی پڑے گی, اور نظام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب نے جو آج کہا ہے کہ ملک بچا لو, باقی اللہ کو پتہ.